کیونکہ یہ صرف پرانے ناموں کی فہرست نہیں ہے۔ ہاں، یعنی یہ ایک پورا خاندانی ورثہ ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا ورثہ ہے جس میں کعبہ کی دیکھ بھال اور شہر کی سرداری نسل در نسل منتقل ہو رہی تھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بچے پورے حجاز میں پھیل گئے تھے۔ لیکن مکہ کی سرداری کا کیا ہوا؟ اس میں ایک خاص تسلسل تھا۔ وقت کے ساتھ جب قصی بن کلاب کا دور آیا تو انہوں نے قریش کو ایک طاقتور قبیلے کی شکل دے دی۔ اچھا۔ ہاں، اور پھر ان کی نسل میں عبد مناف اور ان کے بعد ہاشم کا وقت آیا، جنہوں نے اس خاندان کو مکہ کا سب سے معزز گھرانہ بنا دیا۔ اور یہاں سے ہاشم کی زندگی کا وہ موڑ آتا ہے جس نے ایک بڑی عجیب و غریب غلط فہمی کو جنم دیا۔ وہ کون سی غلط فہمی؟ تو ہوا یہ کہ ہاشم نے مدینہ میں شادی کی اور ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا، لیکن شیبہ کے بچپن میں ہی ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، یعنی بچہ یتیم ہو گیا۔ ہاں، جب ہاشم کے بھائی یعنی شیبہ کے چچا جن کا نام مطلب تھا، انہیں پتا چلا کہ ان کا بھتیجا جوان ہو رہا ہے تو وہ اسے مدینہ سے مکہ لے آئے۔ اب ذرا اس منظر کو تصور کریں۔ مطلب اپنے بھتیجے کو اپنی سواری پر بٹھا کر مکہ کی گلیوں میں داخل ہو رہے ہیں، اور مکہ والے انہیں دیکھ کر ایک غلط اندازہ لگا لیتے ہیں۔ وہ کیا سوچتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیا لڑکا مطلب کا خریدا ہوا کوئی نیا غلام ہے۔ ارے واہ، یہ تو انسانی نفسیات کی بڑی تلخ مثال ہے۔ مطلب افواہیں کتنی تیزی سے پھیلتی ہیں۔ بالکل، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج کل سوشل میڈیا پر کوئی غلط خبر وائرل ہو جائے۔ صحیح بات ہے، فیک نیوز کا زمانہ۔ ہاں، مطلب گلیوں میں چیخ رہے ہیں، صفائیاں دے رہے ہیں کہ بھائی یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ ہاشم کا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے۔ لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ بالکل نہیں، انہوں نے اس باوقار لڑکے کو مطلب کا غلام کہنا شروع کر دیا، یعنی عبد المطلب۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی نام ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گیا۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے نا؟ ایک وارث جس کے خون میں سرداری ہو، اسے ایک غلام کے لقب کے ساتھ اپنا مقام بنانا پڑے، یہ کتنا تکلیف دہ رہا ہوگا۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر میں رکھ کر دیکھیں تو یہ ان کی قیادانہ صلاحیتوں کا پہلا امتحان تھا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، عبد المطلب نے اس نام کے تانے کو کبھی اپنی کمزوری نہیں بننے دیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ سرداری کسی لقب کی محتاج نہیں ہوتی۔ یعنی انہوں نے اپنے کردار سے لوگوں کا منہ بند کر دیا۔ بالکل، ماخذ بتاتا ہے کہ وہ مکہ کے سب سے بڑے سردار بنے۔ ان کے کئی بیٹے ہوئے جن میں حضرت عبداللہ کا ذکر خاص طور پر آتا ہے، جو سب سے خوبصورت تھے۔ اور وہی